اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین گرامی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان حافظ ابتسام الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی چیئر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہونے والی یہ ٹی وی سیریز، جس کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائے انسانیت ہے، اس کا چوتھا پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا عنوان ہجرت مدینہ اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات اور تبدیلیاں اور ان کی عصری معنویت ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مشرف حسین صاحب۔ آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کریمیا انسٹیٹیوٹ ناٹنگم UK۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر حارث سلیم صاحب۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ہجرت مدینہ جو کی گئی تو اس کے کیا اسباب تھے، ثقافتی اسباب کیا تھے، اس کے مذہبی اسباب کیا تھے، اسی طرح اس کے معاشی اسباب کیا تھے، اور ہجرت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر مدینہ کا انتخاب فرمایا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ان پروگراموں کا جو عنوان ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائے انسانیت۔ تو اب رہنمائے انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے ایک میدان ہو، وہ آزاد ہو اور وہ پابند نہ ہو کسی اور کا، اور یہ فضا جو ہے اور یہ جو ضرورت تھی رہنمائی کے لیے، ضروریات تھی رہنمائی کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ مکے میں آپ کو نہیں مل رہی تھیں۔ مکے کی جو فضا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ شروع سے جو ہے نا ایک ٹینشن بن گئی تھی مکے کے مشرکین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور یہ ٹینشن زور پکڑتی رہی، حتیٰ کہ جو بنیادی سبب بنا ہجرت کا وہ یہ تھا کہ مکے والوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شہید کریں گے جو ہے نا، اور انہوں نے پورا عزم پروگرام بنا لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب آپ ہجرت کریں۔ یاد رکھیں، دین جو ہے وہ خفیہ ایمان کا نام نہیں ہے، وہ خفیہ ایک پاکیزہ اور تقوی والی عبادت والی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اثر جو ہے، ہاں ایمان ہے دل کا، یہ صحیح بات ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، ان کا تعلق جو ہمارے روحانیت اور باطن کے ساتھ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے ایمان، تقوی اور دل کے اندر جو ایمانی جذبات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہر کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ جماعت نماز ادا کریں گے، کبھی دل کرتا ہے کہ اونچی آذان کہیں، کبھی دل کرتا ہے کہ ہم نے وہ سماجی کام بھی کرنا ہے، ہم نے یہ اصلاح بھی کرنی ہے، ہم نے یہ جو یتیم ہیں ان کو حقوق دلانے، یہ جو غلام ہیں ہم نے ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دلانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں کہ ایمان، تقوی اور عبادت کا انسان کے سماج پر، معاشرت پر اثر ہوتا ہے، اور یہ چیز تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ مس کر رہے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو ہے نا جس کو ہم چھپ چھپ کر اور آزادی کے ساتھ جو ہے نا اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر، اور پھر اس کے جو منافع ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ نہیں نکل رہے، تو اس کے لیے ایک آزاد ماحول کی ضرورت تھی، اور ہجرت کا یہی اصل سبب تھا جو ہے۔
ماشاءاللہ بہت ہی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگرچہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں نظر آنے چاہیے، اور آزادانہ طور پر ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ایمان جس کا تقاضا کر رہا ہے، تو ایک ایسا ماحول ضروری تھا، اور وہ ماحول مدینہ میں ملا، وہ مکہ میں نہیں تھا۔ ایک چیز اور یہاں بڑی ضروریات ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مکے والے بڑے ہی جو ہے نا ضدی ہٹ درم لوگ تھے جو ہے نا، اور یہ بات قرآن پاک نے کئی مرتبہ ان کے متعلق دہرائی جو ہے نا کہ وہ اور اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت سزا دی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور کانوں پر اور ان کے زبانوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کی ہر جو حواس خمسہ ہیں سب پر ہم نے مور لگا دی ہے۔ اب جو ہے یعنی یہ سزا اس لیے کہ وہ اتنے ہٹ درم اور یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے جو ہے نا، تو اس لیے اس کا قرآن پاک نے ذکر کیا کہ اس کی بڑی سخت انہیں سزا ملی کہ اب وہ سچائی کو سچائی نہیں دیکھ سکتے تھے اور باطل کو وہ باطل نہیں دیکھ سکتے تھے جو ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن تھی وہ سب کے سب جو ہے نا حق پر تھی، اور حق کو دکھانا اور حق کو واضح کرنا تھا جو ہے نا۔ سو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنا کہ جو وہاں کے لوگ تھے نا، اور پھر ان کو آف کورس انہیں بڑی تنگ نظری تھی ان کی، وہ سمجھتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غالب آ گئے تو ہم اپنی جو سطوت، عزت، مقام اور خاص کر کے جو معاشی جو ہمارا کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، حالانکہ ہونا اس سے برعکس تھا۔ بہرحال یہ ان کے دنیاوی اغراض تھے اس میں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ہجرت مدینہ کا جو واقعہ پیش آیا اس کی تھوڑی سی اگر تفصیل بیان فرمائیں، اور آج کے دور میں اس سے ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کیا اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے ہجرت مدینہ ایک بہت اہم سفر تھا نبی علیہ السلام کی زندگی کا، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بڑے خوبصورت انداز سے اس کے اسباب بتا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، اور آپ انفیکٹ نا فورتھ نبوی سے ہی آپ کا یہ پلان شروع ہو گیا تھا، کیونکہ آپ جب دیکھ رہے تھے کہ علی الاعلان تبلیغ تو 3 سال بعد شروع ہوئی، قریش مکہ کا جو رویہ تھا اور فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں، مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، اور جب اپنے کمپینینز کو آپ دیکھتے تھے نا، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار ابن یاسر، تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میرے لوگ کتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہجرت حبشہ کا ایکسپیرینس تھا وہ بڑا کامیاب رہا، 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، اور اس سے مسلمانوں کے لیے ایک نیا ایونیو کھل گیا، ایک پولیٹیکل وہاں مرکز بن گیا، اور مسلمان وہاں پر آزادی سے چیزیں کر رہے تھے۔ تو اس سے نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ مکہ والے بات نہیں مانتے تو ہم کہیں اور بھی ایک اپنے لیے الائز تلاش کر سکتے ہیں، اچھی سٹیٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو شیب ابی طالب ہو گیا، 3 سال جو آپ کا بائیکاٹ ہوا، اس سے بھی نبی علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ جس نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب یہ سننے والے نہیں ہیں، اب اللہ نے مہر لگا دی ان کے اوپر، اب مجھے کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہے۔ آپ اسی وجہ سے طائف کا سفر کیا، طائف میں بھی اس طرح سے آپ کو رسپانس نہیں مل سکا فیوریبل کہ آپ وہاں پر ہجرت کا ارادہ کرتے، لیکن جو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہوئی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ والے بالکل تیار ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اب قریش مکہ مجھے کھلم کھلا جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ہجرت حبشہ میں انہوں نے سیکنڈ ہجرت کے بعد اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عمر بن عاص جاتے ہیں، لیکن وہ تو نبی علیہ السلام کی سلیکشن اتنی اچھی تھی حضرت جعفر کی کہ انہوں نے وہاں پہ جو سپیچ کی، ان کے پاس نالج تھا، کانفیڈنس تھا، جو ایک ایمبیسڈر کی خصوصیات ہیں وہ ساری حضرت جعفر میں تھیں، جو کہ نبی علیہ السلام نے سیکنڈ گروپ میں ان کو خاص طور پر انکلوڈ کیا۔ تو یہاں پر آپ کو اندازہ تھا کہ وہ مجھے آسانی سے جانے نہیں دیں گے، اور یہی ہوا کہ دار الندوہ جہاں پہ وہ میٹنگ کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کر لی کہ کس طرح سے نبی علیہ السلام کو روکنا ہے ہجرت کے لیے، کیونکہ اعلان تو ہو چکا تھا، آپ نے عام لوگوں کو ہجرت کر جاؤ، لیکن حضرت ابوبکر کو اور حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت علی کو، چند لوگوں کو منع کیا کہ جب تک میرا آرڈر نہ آئے آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب وہ ساری ڈسکشن ہوتی رہی، تفصیلی واقعات ہیں، تو اس میں جو شیطان ایک انسانی شکل میں آتا ہے، ان کو یہ پلاننگ دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سارے جتنے بھی قبائل کے لوگ ہیں ایک ایک اپنا بندہ سلیکٹ کریں، اور وہ یہ طے کر لے کہ سب مل کے نبی علیہ السلام پر رات کو اٹیک کریں گے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو ختم کریں گے۔ اور جب اتنے سارے ٹرائب ہوں گے تو جو عبد مناف ہیں وہ کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں اللہ نے بتا دی، تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور حضرت ابوبکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے کہ دیکھیں اسباب کو اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔
اب کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی معاذ اللہ مدد نہیں ہے؟ مدد تو ہے، تائید بھی ہے، لیکن آپ کسی چیز کو فور گرانٹیڈ نہیں لے رہے. آپ نے سب سے پہلے پلاننگ کی، اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، وہی چادر ان کو دی تاکہ قریش مکہ کو پتہ نہ چلے، پوری رات وہ سکون سے ہیں کہ نبی علیہ السلام اٹھیں گے. لیکن دوسری طرف آپ پوری پلاننگ بھی کر رہے ہیں، توکل بھی ہے اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ہیں. پھر حضرت ابوبکر کے پاس جانا، ان کو پہلے سے تیاری کا کہا ہوا تھا، 2 اونٹنیاں وہاں پر تیار ہیں، وہ بھی پوری تیاری سے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک بندے کی سلیکشن کی کہ جس کو راستے کا پتہ تھا، جو گائیڈ تھا. اس کو کہا کہ تم نے 3 دن کے بعد، اب یہ پلاننگ ہے کہ 3 دن تک ہم غار ثور پہنچ جائیں گے، اور آپ نے 3 دن کے بعد غار ثور پہنچ جانا ہے. وہاں سے آپ ہمیں ایک ایسے راستے سے لے کے جاؤ گے جو عام راستے سے ہٹ کرو. یہ بھی پلاننگ ہے تاکہ وہ کوئی جو اسٹریٹجی سوچ رہے ہیں ہم اس سے بہتر اسٹریٹجی بنائیں. تو اسی طرح سے ہوا، غار ثور پہنچ گئے، 3 دن وہاں پہ قیام کیا. اور وہاں پہ اب کھانے پینے کے مسائل تھے، یہ بھی ایک مشکل تھی کہ 3 دن آپ نے وہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کے لیے انتظام ہوا کہ حضرت اسما جو نبی علیہ السلام کے ساتھی حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، 3 دن وہ خاتون، وہ بچی کھانا لے کر آتی، ساری خبریں پہنچاتی، اور 2 جو پٹیاں تھیں جس سے وہ کھانے کو باندھتی تھیں. نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا کہ آپ ذات النطاقین، ان کو ٹائٹل بھی دیا. اور اس کے بعد قریش مکہ قریب بھی پہنچ گئے. بہرحال وہ نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی بڑی زبردست تھی. اور اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بھی پہنچ گئے اور اس کے ساتھ سفر شروع ہو گیا، اور ایک نئے راستے سے جا رہے تھے. اور قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو آپ کے بارے میں بتائے گا 100 اونٹ اس کو انعام کے طور پہ ملیں گے. پھر سراقہ بن مالک آپ کے قریب پہنچتا ہے. پھر کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ رویہ ہے کہ جب وہ معافی مانگتا ہے 3 دفعہ اس کا گھوڑا دھس جاتا ہے، جب وہ نبی علیہ السلام کو پیچھے فالو کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جا کے میرے بارے میں نہیں بتانا. تو جتنے بھی اسباب تھے آپ نے وہ بھی اختیار کیے. اللہ پر بھی کامل بھروسہ تھا، کیونکہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم غار ثور میں ہیں اور وہ اتنے قریب آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہوگی، توکل بھی ہے. لیکن جتنے اسباب ہیں وہ ہم نے سارے اختیار کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ نے مال کی قربانی دی، آپ نے مکہ کو چھوڑا جو سب سے بڑی قربانی تھی کہ آپ جب جا رہے ہیں تو بیت اللہ کی تو نظر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت ہو. اور آپ نے کہا بیت اللہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن یہاں کے مکین مجھے رہنے نہیں دیتے. اور وہ آپ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. اور آپ پھر روانہ ہو گئے اور پھر قبا پہنچتے ہیں اور آگے چیزیں ہیں. تو یہ جو ہجرت کا سفر ہے نا، اس سے ایک تو ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری نظر آتی ہے کہ ساتھ ہی آپ کا وفادار ہو، کیونکہ ہجرت کا سفر اتنا امپورٹنٹ ہے اور قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، اور آپ کا ساتھی ایسا ہو جس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، اس کو اعتماد کرنا، سارے اسباب کو اختیار کرنا. تو یہ آج کے دور کے لیے بھی ہم دیکھیں امت مسلمہ کے ہمیں اپنی پلاننگ کو بھی بہتر کرنا ہے، اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے. اور کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہم دینی طور پر آزاد نہیں ہیں اور ہم اپنی اسلامک پریکٹس نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہجرت کریں. اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے، تو جہاں ہجرت آپ جتنی کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اسلام کی پریکٹس کو ایک آسانی کے ساتھ کر سکیں. اور اس کے پھر معاشرے میں بہت سے امپیکٹ ہیں جو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بتا دیں. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے سارے واقعے کا ایک نچوڑ بھی پیش کیا اور اس سے حاصل ہونے والے اہم اسباق وہ بھی بیان کر دیے. اور ایک چیز جو اس میں خاص طور پہ جس پہ آپ نے زور دیا کہ پلاننگ پوری ہونی چاہیے، اسباب پورے اختیار کرنے چاہیے اعلیٰ درجے کے، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. آج کل یہ جو افراط و تفریط ہے کہ یا تو توکل کے نام پہ اسباب کو بالکل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یا پھر سارا بھروسہ پلاننگ پہ اور اپنی صلاحیت پہ ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں. ڈاکٹر مشرف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہجرت مدینہ سے پہلے جو مدینہ منورہ ہے وہاں کی کیا صورتحال تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں ہم کیا مذہبی، ثقافتی اور سیاسی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ شریف سے 280 میل شمال میں ہے، اور یہ ایک بڑی قدیم شہر ہے جس کو غالباً جو ہے اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے کہ اس کو یہودیوں نے کوئی جب ان کو یروشلم سے نکالا گیا تھا تو تقریباً 2 صدی میں جو ہے نا انہوں نے اس کو آباد کیا تھا. سو وہاں ان کے 3 بڑے جو ہیں وہ قبائل تھے جو وہاں آباد تھے، ان کے اپنے قلعے تھے اور خوب جو ہے نا وہ جمے ہوئے تھے، بلکہ اس کی ثقافت پر، معیشت پر ان کا پورا جو ہے نا معاشرت پر پورا کنٹرول تھا.
لیکن ان کے علاوہ وہاں جو عرب تھے وہ بھی تھے، اور ان میں دو بڑے جو ہے نا مشہور و معروف قبیلے ہیں، اوس اور خزرج کے، جن کے درمیان سالوں سال سے جو ہے نا جنگ جاری تھی، جس کی وجہ سے وہ کمزور تھے، اور یعنی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں جو چپکلشیں اور لڑائیاں تھیں، بلکہ لڑائیاں تھیں جو ہے نا دونوں اوس اور خزرج عربوں کے درمیان، اس کا یعنی ان کے پیچھے جو ہے نا یہودیوں کا ہاتھ تھا. اور سو یہ صورتحال تھی مدینہ کی. اس کا نام اس وقت یثرب تھا. تو بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ النبی اس کا نام بدلا گیا. سو یہ تو اس کا مذہبی قسم کا جو ہے نا ماحول تھا. یہ چونکہ اویسس تھی، یہاں سرسبز و شاداب زمین تھی، اور خاص کر کے جو یہودیوں کے تو بڑے بڑے جو ہے نا کھجوروں کے باغات تھے. اوس اور خزرج میں بھی تھا، لیکن یہ بڑی حد تک ان کے ماتحت تھے. سو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سنہ 11 اور 12 میں بعض یثرب کے لوگوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی اس بات پر کہ آپ یہاں تشریف لائے. سو آلریڈی مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بھی تھا، اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ صہیب رومی اور چند اور اصحاب کو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا تھا. ہاں، مصعب ابن عمیر. سو آلریڈی ایک ماحول بنا دیا تھا کہ یہ اسلام کی تبلیغ یہاں ہوگی، کام ہوگا. تو جب آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کا جو قیام تھا وہ پہلے قباء میں تھا، جہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء، اور پھر وہاں چند دن ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر جمعے کو آپ تشریف لے گئے مدینہ شریف کی طرف، اور راستے میں جو ہے نا مسجد جمعہ کی بنیاد ڈالی جو قباء اور مدینہ شریف کے درمیان ہے. اور اور یہ دلچسپ بات ہے کہ چونکہ یاد رکھیں کہ ہجرت کا اصل جو مقصد تھا وہ آزاد ہونا تھا اور اپنا ایک آپریشنل بیس بنانا ہے. کوئی تحریک اور کوئی کام جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس آپریشنل بیس نہ ہو. تو اس وقت جو ہیڈ کوارٹر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد تھی جائے نا. گو اس کے بعد مسلمان حکومتوں نے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ جو ہے نا مسجدوں کو اس رول سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اور بڑی حد تک کامیاب ہوئے انفارچونیٹلی کہ مسجد جو ایک انقلابی جگہ ہے، آپریشنل بیس ہے مسلمانوں کا، اس کو کمزور کیا جائے. اور خاص کر کے برطانوی استعمار نے، فرانسیسی استعمار نے عربوں کو جو ہے نا اور خاص کر کے اس چیز سے متاثر کیا تھا، مسجد کو جو ہے نا سیاست سے، مسجد کو معیشت سے، مسجد کو زندگی سے ایک الگ صرف عبادت گاہ بناؤ، جیسے ہمارے مندر، ہمارے کلیسا ہے جو ہے نا. انفارچونیٹلی یہ بات اب مسلمانوں نے بھی بڑی حد تک تسلیم کر لی ہے انفارچونیٹلی کہ یہ صرف جو ہے نا اس کام کے لیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو جو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، یہ آپ کی کورٹ بھی تھی، فیصلے ہوتے تھے یہی. یہ جنگی جو اسٹریٹجی تھی یہ وار روم بن جایا کرتی تھی جو ہے نا، اور یہیں آپ غرباء مساکین کے لیے یعنی چندہ جمع کرتے تھے جو ہے نا. سو ایک بڑا عظیم رول تھا مسجد کا جو ہے نا، اور شاید دنیا کی حکومتیں اس لیے اس سے خائف تھیں، اور خاص کر کے استعماری جو حکومتیں ہیں ان کا تو کام ہی جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے نا الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم انسٹیٹیوشن کو جو ہے نا خوب یعنی اہمیت دی. اور پھر مسجد جب مدینہ شریف تشریف لائے تو فوراً جو ہے نا وہاں ایک جگہ خریدی، باقاعدہ خریدی گئی جگہ. گو اس کے جو مالک تھے وہ مالکان تھے، دو بھائی فری دینا چاہتے تھے. آپ نے پیسے لو اس کے، اور جگہ لی، پھر اپنے ہاتھ سے وہاں کام کیا. اور یہ تبدیلی تھی جو ہے نا، ایک مرکز بنایا، ایک آپریشنل بیس بنایا.
اور چونکہ جب تک یہ نہ ہو تو آپ ٹیم نہیں بنا سکتے. یہیں سے ٹیم بنی, یہیں پھر صفہ ہوا. صفہ اصل میں ایک انسٹیٹیوشن تھی جو کفالت کا بھی کام سر انجام دیتی تھی. جو غریب مسکین لوگ تھے ان کی کفالت کا, انہیں شیلٹر دیتی, جو ہوملس تھے انہیں جگہ دیتی, جو غریب مساکین تھے انہیں خوراک مہیا کی جاتی. سو اٹ واز اے امیزنگ انسٹیٹیوشن, یہ جو مسجد کا تصور تھا, جو آپ اب چونکہ آزاد تھے آپ کر سکتے تھے جو ہے نا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعض یہود نے بھی اسلام قبول کیا, اور ان میں سب سے مشہور و معروف تو حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں جو ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ نے وہاں جو اوس اور خزرج تھے ان کے بہت سارے سردار مسلمان ہوئے, اور ایک بڑی تعداد جو ہے نا الحمدللہ مسلمان ہو گئی. اس کے علاوہ ایک نیا طبقہ بھی جو ہے نا یہاں نمودار ہوا, جو پہلے مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا, اور وہ ہے منافقین کا طبقہ. یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھتے, شہادت دیتے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, لیکن یہ زبان تک ہی محدود تھا, دل میں پیوست نہیں ہوا تھا, ذہن پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوئے تھے, اور نتیجتاً وہ لوگ جو ہیں ڈواں ڈول اور وہ کنفیوزڈ اور وہ ہر قسم کی شرارت کرنے پر اور خرابی کرنے پر جو ہے نا اتر آتے, چونکہ ایمان راسخ نہیں ہوا تھا ان کے دلوں میں. اس طبقے کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے یعنی سورہ المنافقون ہے, اس کے بعد سورہ بقرہ میں, سورہ التوبہ میں تقریباً 1/3 جو ہے نا صرف منافقوں کی جو نفسیاتی تجزیہ ہے نا وہ قرآن پاک نے پیش کیا ہے, صرف نفسیاتی تجزیہ ان کا. اور یہ اس لیے بڑا ضروری ہے, سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر یا ایھا الناس اعبدوا تک 13 آیات صرف جو ہے نا منافقوں کی اور نفاق کی جو شکل و صورت ہے اس کو جو ہے نا وہ بیان کر رہی ہے کہ یہ ہے, اس سے بچو. پہلے تو ایمان کی تعریف کی, کفر کی تعریف کی, یا جو اس کو ایمان کی ضد ہے وہ, اور پھر جو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے دل و دماغ کو نفاق سے کیسے پاک رکھ سکتے ہو, اس کے متعلق. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اب مدینہ شریف میں جو ہے نا 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو خالص مسلمان تھے, دوسرے خالص مشرکین تھے, اور تیسرا یہ طبقہ تھا, اور چوتھا جو ہے نا یہود کا تھا. نصارہ بہت کم تھے جو ہے نا. اور اس سب سے جو ہے نا ایک قسم کی دس واز ایکچولی ویری ڈفرنٹ فرام مکہ شریف سے. اب جو ہے نا مکہ شریف سے یہ بڑا مختلف تھا, وہاں مشرک تھے جو ہے نا, اور ان کا ایک خاص قسم کا اپنا ایک رجحان تھا. یہاں ایک ڈائیورسٹی تھی جو ہے نا آلریڈی. سو انہی بنیادوں کو دیکھ کر اور انہی تبدیلیوں کو دیکھ کر پروفیسر مائیکل ہارٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا سب سے پر اثر, پر تاثیر اور موسٹ امپیکٹفل ریلیجس لیڈر قرار دیا ہے. یہ پروفیسر مائیکل ہارٹ یہ امریکہ کا ایک پروفیسر ہے, اس نے کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر 1 کا رنک دیا جائے نا, نمبر 1, حالانکہ مسلمان نہیں تھا وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے جس دانش مندی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, ہر کام آپ کا جو ہے نا, چونکہ حکیم تھے اور حکیم کی جانب سے تھے, ہر کام آپ کا حکمت سے بھرا ہوا تھا. تو یہ ایک غیر مسلم کا اعتراف کرنا, اور وہ پھر مورخ بھی نہیں ہے جو ہے نا, he's not مورخ actually, he's a scientist ہے. So this is really interesting کہ ایک غیر مسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس سے کوئی بڑا انسان نہیں تھا. جی ڈاکٹر حارث سلیم صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے مکہ مکرمہ تو اپنا وطن تھا, تو وطن چھوڑ کر وہ مدینہ تشریف لے آئے, 7 مہاجرین کی ایک جماعت جو ہے اس نے بھی ہجرت کی. تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی کیا صورت تھی,
اور اسی طرح جو مہاجرین ہیں ان کو کس طرح سے وہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا، اور موجودہ دور میں ہمارے لیے اس کا کیا اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، اور ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو بہت بڑے بڑے چیلنجز آپ نے فیس کرنے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امیگرینٹس جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، مہاجرین، ظاہر ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، اپنا آپ کتنا مال لے کے جا سکتے ہیں، اور اپنی اکثر لوگوں کی تو اولادیں وہاں پر ہیں، فیملی وہاں پر ہے، اور جن لوگوں نے مال بیچا بھی تو اونے پونے داموں بیچا۔ اب ان کے پاس نہ تو اتنے ریسورسز تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی آپ وزڈم دیکھیے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی تھی 13 نبوی میں، تو وہ لوگوں نے آ کے آپ کو انوائٹ کیا، مدینہ کے لوگوں نے، اوس و خزرج نے، جن کو ہم بعد میں انصار کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ان سے یہ پلیج لیا کہ دیکھو آپ مجھے بلا رہے ہو، آپ کی محبت ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ بہت سی چیزیں آپ نے اور بھی دیکھنی ہے کہ آپ کو قریش مکہ سے تعلقات ختم کرنے پڑیں گے، میرے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے آپ کو ہر طرح کی یقین دہانی کرائی۔ اب جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں، تو آپ نے پہلے اپنی رہائش گاہ کو اتنا فوکس نہیں کیا کہ ان لوگوں کا مسئلہ حل کیا جائے، کیونکہ آپ کے لیے تو ہر بندہ تیار تھا، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے پاس رہیں، میرے پاس رہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جہاں پر میری اونٹنی قصوہ بیٹھ جائے گی میں وہاں پر وہیں ان کو عرصہ وہیں پر رہوں گا۔ تو یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ اس میں آئی۔ پھر آپ نے انصار کو بھی بلایا، مہاجرین کو بھی بلایا کہ یہ مہاجرین ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مہاجرین کے مسئلے کو نبی علیہ السلام نے کتنا ایمیکیبلی ٹیکل کیا۔ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مہاجرین کی آبادکاری کیسے ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے انصار کو ان کا وعدہ یاد کرایا اور وہ بالکل تیار تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، کسی پہ برڈن نہیں ہوگا، الگ سے خیمہ بستی نہیں بنائی، الگ سے اسٹیٹ اتنے ریسورسز کہاں سے لائے۔ ایک ایک انصاری کو کہا کہ تم اپنے ساتھ مہاجر کو لے لو، تمہارے درمیان میں نے رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اور آپ ان لوگوں کی قربانی دیکھیے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز ان کے لیے پیش کر دی، اپنا گھر، اپنی جائیدادیں، ایون یہ کہ چند صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیں گے، آپ ان سے شادی کر لیں عدت کے بعد۔ تو یہ مسئلہ تو آپ نے اس طریقے سے حل کیا، اور اپنے لیے آپ نے پھر جب مسجد نبوی بن گئی، حالات بہتر ہو گئے، تو پھر آپ نے، کیونکہ اس ٹائم آپ کی 2 ازواج تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 نبوی میں ان سے شادی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوگی تھی، رخصتی مدینہ میں جا کے ہونی تھی۔ تو 2 جو آپ نے حجرے بنوائے تھے مسجد نبوی کے ساتھ، کہ وہاں پر آپ اپنی دونوں ازواج کے لیے آپ نے انتظام کروایا کہ چلیں ان کی رہائش گاہ بن جائے گی، اور مسجد کے ساتھ جس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کا ایک تعلق تھا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ بہت کام کرنا تھا اور لوگوں کی کونسلنگ کرنی تھی۔ جو اگر آپ صفہ ادارے کو ہی دیکھیں کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پہ کام کیا، ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کی تزکیہ نفس، سیلف پیوریفیکیشن بھی وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ وزڈم جو وہاں پر باقی تعلیم ہے، زبانیں سکھائی جا رہی ہیں، وہاں پر فزیکل ایجوکیشن اس زمانے میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ریگولر آرمی تو نہیں تھی، اسی طریقے سے آپ ہر انسان کو فزیکلی فٹ رکھتے، تیر اندازی کے مقابلے ہوتے، گھڑ سواری کے ہوتے، ان کو تیراکی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کہتے کہ بچوں کو سکھاؤ۔ تو وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے آپ کو مسجد نبوی کے قریب جگہ چاہیے تھی، اسی وجہ سے آپ نے دونوں جو اپنے حجرے ہیں وہ مسجد نبوی کے قریب بنوا لیے، اور خاص طور پہ حضرت عائشہ کا حجرہ کیا تو دروازہ ہی مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، تاکہ آپ میکسیمم ٹائم جو ہے مسجد کو دیں، صحابہ کو دیں، اور ان کی آپ کونسلنگ کر سکیں، انسانیت کے اوپر کام کر سکیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے وہاں پر کیا، اور اس کے بعد پھر معاملات بہتر ہوتے گئے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پوری چیزیں کنکلوڈ کی کہ یہود کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، چارٹر آف مدینہ سائن کیا، اور یہ اتنا خوبصورت چارٹر ہے کہ جس کو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ دس واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی تحریری دستور نہیں ہے۔ یہود کو سارے رائٹس بھی دے رہے ہیں، مذہبی آزادی، کلچرل فریڈم، مسلمانوں کے معاملات، اوس و خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ کیسے ڈیل کی جائے گی، مہاجرین اور انصار کے معاملات کیسے ہوں گے، مسلم کمیونٹی اور جیوز کمیونٹی کے معاملات کیسے دیکھے جائیں گے، اور آپ کی وزڈم اور ڈپلومیسی دیکھیں کہ آپ نے سارے رائٹس دینے کے باوجود ان سے یہ منوا لیا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سپریم کمانڈر کون ہوں گے، نبی علیہ السلام کی ذات، آخری فیصلہ کس کا مانا جائے گا، نبی علیہ السلام کی ذات۔ اس لیے دنیا کہتی ہے کہ اس سے بہتر سوشل کانٹریکٹ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی سوشل کانٹریکٹ آتے ہیں، جتنے بھی کانسٹیٹیوشن آتے ہیں، اس میں وہ ریفلیکشن نظر آتی ہے جو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دی۔ تو یہ سارے کام آپ نے کرنے تھے، تو اس لیے مسجد نبوی کے ساتھ آپ رہے، اٹیچ رہے، اور میکسیمم ٹائم آپ نے مسجد نبوی کو دیا، وہیں بیٹھ کر سارے معاملات ہوتے، ڈیلیگیشن آتے، پھر ایک وقت آیا ٹریٹیز ہوئیں، لیٹرز لکھے گئے، وہ سب کچھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے ہوتا تھا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اور اپنی رہائش کو بھی قریب رکھا. اور ہمارے لیے جو آپ نے کہا پیغام کیا ہے، پیغام یہی ہے، ایک تو نبی علیہ السلام فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں. دیکھیں کتنے مصروف ہیں آپ، لیکن دونوں ازواج کے لیے الگ سے گھر بنوایا، ان کی ضروریات پوری کرنا یہ بھی آپ نے اپنی ذمہ داری لی. اور اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے کہ مسجد کو آپ جتنا میکسیمم ٹائم دیں اور اس کا اپنے لیے ایک سینٹر بنائیں جہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، جہاں پر ملٹری ہیڈ کوارٹر، جہاں پر وزٹرز آ رہے ہیں، ڈیلیگیشن آتے تھے اور بیٹھتے رہتے تھے، نبی علیہ السلام کو آبزرو کرتے. جیسے عدی بن حاتم ہے، 2-3 گھنٹے نبی علیہ السلام کو آبزرو کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ شان نہ کسی بادشاہ کی ہو سکتی ہے، نہ کسی سردار کی ہو سکتی ہے، یہ نبی کی شان ہے. تو وہ آبزرورز جو تھے نا، وہ صرف نبی علیہ السلام کو 2 گھنٹے دیکھ لیتے تھے، آپ کا کریکٹر، آپ کا کنڈکٹ، اور وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو یہ ساری آپ کی وہ ایکٹیویٹیز تھیں مدنی دور کے اندر. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہر شخص کے لیے ایک رہنمائی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی جامع رول ماڈل آج تک نہیں آیا. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے سماعت فرمایا، اس کا موضوع ہجرت مدینہ اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات اور ان کی عصری معنویت تھا. اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے ڈاکٹر مشرف حسین صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کریمیا انسٹیٹیوٹ ناٹنگم UK. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ دوسرے مہمان جو تشریف فرما تھے ڈاکٹر حارث سلیم صاحب ہیں. ڈاکٹر حارث سلیم صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے رہنمائی لے کر ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایسا چراغ جلائیں کہ جس کی روشنی میں ہم دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.